بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہر حکم میں بہت زیادہ برکتیں، خیریں اور رحمتیں اور فوائد رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں کچھ نہ کچھ حکمت ہوتی ہے، وہ حکمت ہمیں سمجھ آئے نہ آئے، اور ہر حکم میں بہت زیادہ فوائد ہوتے ہیں، اور وہ فوائد تب ہی حاصل ہوں گے جب اس حکم کو پورا کیا جائے گا، اور اگر اس حکم کو چھوڑا جائے گا تو پھر اس حکم کو نہ پورا کرنے کے جو نقصانات ہیں وہ اس کا ازالہ تب ہی ممکن ہے جب اس حکم کو پورا کرنے پر انسان آئے گا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ تم لوگ نکاح کرو جو تمہیں پسند ہے ان میں سے، عورتوں میں سے 2 3 4 تو 2 سے شروع کیا۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زیادہ شادی 2 سے شروع کی، 3 4، اور فرمایا اگر تمہیں ڈر ہے کہ تم عدل نہ کر سکو فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تمہیں اس بات کا ڈر ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے، عدل نہیں کر سکو، تو پھر ایک کے ساتھ کرو۔ لیکن بہرحال عام طور پہ حکم یہی ہے کہ ایک سے زیادہ شادیاں ہوں۔ تو ہر حکم کی بڑی برکات اور فوائد ہوتے ہیں، اور اس میں حکمتیں ہوتی ہیں۔ اس حکمت کی وجہ سے دیکھو، ہم دیکھیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہر چیز میں قناعت کی ہے، کمی اختیار کی، کھانے پینے میں، دنیا کی چیزوں میں ہے، لیکن نکاح میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نکاح زیادہ کیے ہیں، اور صحابہ کرام بھی اکثر زیادہ نکاح کرتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر زیادہ نکاحوں میں بڑی حکمتیں ہیں، برکتیں ہیں، اور ہر دور میں معاشرے کی ضرورت ہے، معاشرے کی ضرورت ہے اور مرد کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان مرد کے اندر فطرت ہی ایسے پیدا کی ہے کہ مرد کے اندر عورت کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے، اور اللہ نے انسان کی فطرت بنائی، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے مطابق عورتیں بھی زیادہ بنائی ہیں، زیادہ پیدا کی۔ اب اگر مرد زیادہ شادیاں نہیں کریں گے جیسے اللہ نے عورتیں زیادہ بنائی، تو پھر اس کے نقصان کیا ہوں گا کہ معاشرے میں بہت زیادہ عورتیں بے نکاحی ہوں گی، اور جب بے نکاحی عورتیں معاشرے میں کی وجہ سے بہت ہی زیادہ گناہ ہوں گے، بدکاریاں ہوں گی۔ تو اس وجہ سے زیادہ نکاح کرنا مردوں کے لیے ضروری ہے۔ دیکھو، عورتوں کے بارے میں ایک حدیث شریف میں آتا بھی ہے، جس کا مفہوم ہے بخاری شریف میں ہے کہ قرب قیامت عورتیں اتنی زیادہ ہو جائیں گی کہ 50 عورتوں کی کفالت ایک مرد کرے گا۔ تو مرد 50 عورتوں کی کفالت کرے گا، اس سے نکاح مراد نہیں، لیکن اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جتنا قرب قیامت زمانہ جائے گا اتنی ہی عورتیں زیادہ ہوں گی۔ تو مردوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اگر چاہتا ہے کہ معاشرے سے بدکاری ختم ہو، زنا کا خاتمہ ہو، تو وہ نکاح کو زیادہ نکاح کرے، خاص طور پہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسعت دی ہے اور ان کے پاس گنجائش ہے، تو وہ ضرور ایک سے زیادہ شادیاں کریں۔ اور آج کے دور میں جو بہت زیادہ یہ مخالفت ہو رہی ہے زیادہ شادیوں کی، کہ وہ عدل نہیں کرتے، انصاف نہیں کرتے، تو جس نے عدل نہیں کرنا ہوتا وہ ایک کے ساتھ بھی عدل نہیں کرتے۔ جائیں دیکھ لیں کتنی طلاقیں ہو رہی ہیں، تو طلاقیں کیوں ہوتی ہیں؟ وہ ایک کے ساتھ بھی اچھا عدل نہیں کرتے۔ اور جس نے عدل کرنا ہوتا ہے، یہ تو ہمیں دیکھنا چاہیے نا شادی سے پہلے کہ کون سا بندہ عدل والا ہے، کون سا عدل والا نہیں ہے۔ بہرحال خاص طور پہ جن لوگوں کو اللہ نے وسعت دی ہے ان کو تو ضرور کرنی چاہیے زیادہ شادیاں، اور جن کو وسعت نہیں ہے وہ بھی
اپنے سے کم لوگوں میں دیکھیں، غریب لوگوں میں دیکھیں، معذور لوگوں میں دیکھیں، بیوہ اور جو طلاق یافتہ ہیں جن سے کوئی شادی نہیں کرتا، جن سے کوئی نکاح نہیں کرتا، ان سے وہ نکاح کریں۔ لیکن آج کل معاشرہ کچھ ایسا بن گیا ہے کہ لوگ دوسرے شادی کو، ایک سے زیادہ شادیوں کو عیب سمجھتے ہیں، اور عورتیں بھی دوسری بیوی بننے کو عیب سمجھتی ہیں۔ تو ہم لوگ دیکھ لیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جب دوسری تیسری چوتھی شادی کرتے تھے تو نعوذ باللہ کوئی ان کے پہلے میں کوئی عیب ہوتا تھا کہ دوسری کرتے۔ آج اگر کوئی دوسری شادی کرنے پہ بھی آئی تو لوگ کہتے ہیں کہ پہلے میں کیا بات ہے، کیا مسئلہ ہے اس سے، تو وہ مجبوراً اس میں عیب نکالنے پڑتے ہیں کہ بھئی اس میں یہ ہے وہ ہے۔ تو یہ عیب ہونا ضروری نہیں ہے، مرد کی بھی یہ فطرت ہے، اللہ نے فطرت بنائی۔ اسی لیے دیکھو اگر ہم نکاح دوسری شادی میں رکاوٹیں ڈالیں گے تو پھر معاشرے میں بہت زیادہ جو مرد دوسری شادی کی، اکثر مردوں میں ایک سے زیادہ عورتوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب معاشرہ اس کو جائز طریقے پہ نکاح کرنے میں معاشرہ اجازت نہیں دے گا، اپنا گھر برادری بیوی اور جو سالے ہیں سسر اجازت نہیں دیں گے، تو وہ پھر ناجائز طریقے سے اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ناجائز طریقے جو معاشرے میں ہوتا ہے، آپ کے سامنے ہیں، آپ لوگ اگر معاشرے میں دیکھ لیں تو کتنی بدکاریاں ہوتی ہیں۔ نکاح پر تو پابندی، غیروں کے ہم تابع ہو گئے، زیادہ نکاحوں پہ پابندی، لیکن ناجائز طریقوں پہ جتنوں سے چاہے تعلقات قائم کریں۔ حالانکہ شادی کے بعد دوسری کسی عورت کے ساتھ ناجائز تعلق یا بدکاری کرنے کی سزا کیا ہے؟ رجم کرنا، یعنی سزا پتھروں سے مار مار کر اس کو ختم کرنا، یعنی اس زمین پر اس کو زندہ رہنے کا حق ہی نہیں ہے، اتنی بڑی سزا ہے اللہ کے قانون میں۔ لیکن جب معاشرے میں ایک سے زیادہ شادیوں کی رکاوٹ ہوگی، بندش ہوگی، تو لوگ اس طرف جائیں گے، اور جو لوگ اس بندش کو پیدا کرتے ہیں تو وہ بھی اس گناہ میں شامل ہوں گے، چاہے وہ بیوی ہو، چاہے وہ سسر ہو، ساس ہو، وہ بھی اسی گناہ میں شریک ہوں گے کہ جو ان کو اگر کوئی اس کی